السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بابرکت مہینہ چونکہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے تو اپنی اپنی عقیدتوں کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور جن کاموں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا ان کاموں کو کرنا چاہیے، جن سے بچنے کا کہا ان سے بچنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے کہ نماز میں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، حضور کو اس سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس سے بہت زیادہ حضور کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حضور ہمارے محبوب ہیں، اور محبوب کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ محب کو ہی پسند، جو چیزیں حضور کو محبوب ہیں وہ چیزیں ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ چیز یعنی محبت جو ہے یہ تو بچپن سے ہی دے دینی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی ہمیں یہی ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ: قرآن کی محبت، اہل بیت کی محبت اور اپنے نبی کی محبت۔ تو بچپن سے ہی بچوں کو یہ ساری محبتیں دے دینی چاہیے، اور ان کے سامنے ایسے واقعات بیان کرنے چاہیے، حضور کے ایسے معجزات بیان کرنے چاہیے کہ ان کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے، صاحب قرآن کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے، اور ایسی محبت پیدا ہو کہ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل سے نکال نہ سکاتے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھیں تو جب ان کی شادی ہوئی تو پہلی رات اپنی زوجہ کے ساتھ یہ وقت گزار رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہوا کہ جہاد پر جانا ہے۔ تو جب اعلان ہوا تو اپنی زوجہ کو ویسے ہی چھوڑ کے بغیر غسل کیے یہ اپنے گھر سے نکل گئے جہاد کے لیے، اور جب یہ جنگ میں گئے، جہاد میں گئے، تو وہاں پر جا کر یہ شہید ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ شہید ہو گئے تو پھر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف اٹھا رہے ہیں، ان کو غسل دے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اس حال میں دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہا کہ ان کی زوجہ کے پاس جاؤ، پوچھو کہ حنظلہ نے کیا کیا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر پہ صحابہ کرام ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے گئے تو ان کی زوجہ نے بتایا کہ جب اعلان ہوا جہاد کا تو یہ میرے پاس سے ایسے ہی بغیر غسل کیے چلے گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی گئی تو حضور نے فرمایا کہ اسی وجہ سے حضرت حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے، یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہوانی محبت پر بھی حضور کی محبت کو غالب رکھا، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو غالب رکھا۔ تو یہ بڑی زبردست مثالیں حضور علیہ السلام کے اصحاب سے ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو سفیان بن حرب جو تھا، جب یہ حضرت زید کو شہید کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے جب مکہ سے باہر لے کر جا رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ اگر تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوتے تو میں کیسا لگتا۔ تو حضرت زید نے جو جواب دیا وہ بہت ہی زبردست جواب تھا۔ حضرت زید نے کہا کہ میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور حضور کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو بے ساختہ کہنے لگا کہ محمد کے ماننے والے بے انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے اصحاب جو ان سے محبت کرتے ہیں، میں نے کسی کو اتنی محبت کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہی مثال آپ دیکھیں کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ مسلمانوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، ان کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان جب گئے اور وہاں پہ جا کے ان کے سارے معاملات کو دیکھا، اور واپس آ کر سارے اصحاب کرام کے جو معاملات انہوں نے بیان کیے اپنے ساتھیوں کو، تو کہنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کوئی کلام کرتے ہیں تو ان کے اصحاب بالکل خاموشی کے ساتھ ان کی بات کو سنتے ہیں، اور جب ان سے وہ کلام کرتے ہیں تو ان کو خاموشی سے سنتے ہیں، جب وہ انہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ ان کی بات کو پورا کرتے ہیں، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو پھر حضور کے وضو کا پانی جو ان کے صحابہ ہیں وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اور جس کو حضور کے وضو کا پانی نہیں ملتا وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے پانی کی تری کو نہیں لیتا، اپنے چہروں پہ مل لیتا ہے۔ اور یہ بات کہنے کے بعد کہا کہ جتنی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اصحاب کرتے ہیں، میں نے کسی کو اتنی محبت کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ان ساری محبتوں پر، طبعی محبت پر، عقلی محبت پر، شہوانی محبت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو غالب رکھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بھی محبوب ہے اور مخلوق کے بھی محبوب۔ علماء نے لکھا کہ حضور جو ہے وہ افضل ہیں، حضور کی فضیلتوں کو بیان کیا، حضور کے فضائل کا جو باب علماء نے ذکر کیا اس میں بیان کیا کہ حضور کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور خلق کے بھی محبوب ہے اور خالق کے بھی محبوب ہے۔ اور کیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے تھے اور حضور کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے برابر کھڑے ہو گئے، ان کی باتوں کو سننے لگے، ان کے تعجب کو دیکھنے لگے۔ تو صحابہ کرام بڑے تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا۔ تو حضور علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہاری باتوں کو سنا، تمہارے تعجب کو سنا، جیسا تم کہہ رہے ہو بات ویسی ہی ہے۔ حضور نے بھی ان سارے کمالات کو ذکر کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، جیسا تم نے کہا بات ویسی ہی ہے۔ لیکن آگے حضور علیہ السلام نے جو بات کی وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، بالکل واضح بات ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ حضور نے انبیاء علیہ السلام کے سارے کمالات کو، ان سارے فضائل کو، ان کے مناسب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وانا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حبیب میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بلا تشبیہ و تمثیل آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں، جتنے بھی دوست آپس میں بن رہے ہوتے ہیں، تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس دوست ہوتے ہیں، اس سے ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو بس دوست کہا جاتا ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے خالی باتیں وغیرہ کی جاتی ہیں، تھوڑا ٹائم پاس کیا جاتا ہے، اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو خالی محبوب ہوتا ہے اور بندہ ان سے بڑا کلوز رہتا ہے، اپنی ساری پرسنل باتیں ان سے شیئر کرتا ہے اور اپنے معاملات ان سے ذکر کرتا ہے، اپنے مسائل ان سے ذکر کرتا ہے، اپنی پریشانیاں ان کو بتاتا ہے۔ تو وہ محبوب جو ہوتا ہے اسی ساری باتیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بڑی فضیلت عطا کی، لیکن حضور جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، حضور سب سے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور بہت حضور علیہ السلام کو فضائل عطا کیے۔ تو حضور خلق کے بھی محبوب ہیں اور خالق کے بھی محبوب ہیں۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اصل ہے۔ تو کبھی بھی حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل سے کم نہ ہونے دیں، بلکہ کچھ ایسے کام کریں جو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، جس بات کی، جس کام کی، ان کو اختیار کریں کہ جس سے حضور کی محبت بڑھے۔ اور حضور کی محبت کو بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضور پہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، حضور کے معجزات کو سنا جائے، حضور کے جو بچپن کے واقعات ہیں ان کو سنیں، حضور کی جو پیدائش کے واقعات ہیں ان کو سنیں، اور حضور علیہ السلام کی جوانی کے واقعات کو اگر آپ پڑھیں اور سنیں گے تو اس سے آپ کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ حضور علیہ السلام جو قیامت کے دن مسلمانوں کی، ہم سب کی شفاعت کریں گے، حضور کو جو اللہ تعالیٰ اس دن کمالات عطا کرے گا، اور کیا کیا حضور کو اللہ تعالیٰ کمالات عطا کرے گا کہ حضور علیہ السلام مومن سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے کمالات میں یہ کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کے لا کے اور جنت میں داخل کر رہے ہوں گے۔ تو یہ حضور کی ہم سے محبت ہے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا کیے، تبھی تو حضور جہنم سے نکال کر مومنین کو، جو گناہ گار مومنین ہوں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اپنے دل میں یہ ساری باتوں کو جگہ دیں اور ان کو سنیں، بار بار سنیں، تاکہ ہمارے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ اور جب حضور کا پیار پیدا ہوگا تو انشاءاللہ کوئی اس چیز کو یعنی ہمارے ایمان کو ہلا نہیں سکے گا، اس کو کمزور نہیں کر سکے گا۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دے، حضور سے دور کر دے، حضور کی احادیث سے، حضور کے فرامین سے، حضور کی سنتوں سے ہمیں دور کر دے۔ جب بندہ ان سے دور ہوتا رہے گا تو پھر آہستہ آہستہ کر کے شیطان اس کو اپنے چنگل میں پھنسا ہی لے گا، اس کے ایمان کو چھین لے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سیو رہے تو کبھی بھی حضور کی محبت کو دل میں کم نہ ہونے دیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جو حضور کی محبت کو کم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کے دل میں حضور کی کامل محبت پیدا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں کچھ اور باتیں حضور کی محبت کے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو ان سب کو سنتے رہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔